ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى في موضع آخر ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة۔ ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم ڈاکٹر عبدالرحمن محمدی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس برادر عزیز محمد ظفر محمدی سلمہ اللہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مقتدر علماء کرام اور محتشم مہمانان خصوصی، بالخصوص عم محترم جناب عقیل احمد خان حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل۔ حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید سے دو جگہوں سے آیتوں کی تلاوت کی ہے، بعدہ ایک حدیث نبوی پڑھی ہے۔ ان نصوص کے حوالے سے آج کے اس دعوتی و اصلاحی پروگرام کے اندر زبان کی حفاظت یا زبان کو بچائیے کے عنوان سے میں خطاب کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو مکمل طور پر زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات نہیں بولتا ہے مگر اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگراں متعین کر دیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو اونٹ نہیں عطا کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان زبان کی، اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی اعضاء، جسمانی اعضاء میں سب سے اہم عضو اور حساس عضو زبان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یقیناً زبان کی اہمیت اور عظمت اسی وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے سامنے کسی گونگے کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی سے محروم کر رکھا ہے،
وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، اپنے تفکرات، تخیلات، نظریات کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں، تو یقیناً اس وقت زبان کی اہمیت بہت ہی زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ زبان ایسی عظیم نعمت ہے کہ یقیناً اسی کے ذریعے سے ہم اپنے معافی ضمیر کو بھی ادا کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے ذائقہ اور لذت بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہم اسی زبان کے ذریعے سے ہندی، انگلش، عربی اور فارسی بھی بولتے ہیں۔ یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن زبان جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حدود بھی متعین کر دیے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً زبان کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے یقیناً عبرت کی چیز ہے، اور ہم میں سے بالخصوص وہ لوگ کہ جو نماز روزہ کی پابندی کرتے ہیں، صدقات و خیرات ادا کرتے ہیں، نیکیوں کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زبان کی حفاظت کریں۔ اگر زبان کی حفاظت نہ کی تو یقیناً آپ کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد چلی جائیں گی، جیسا کہ معروف و مشہور حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے صحابہ اکرام ذرا بتلاؤ کہ ہم میں غریب اور مفلس کون سا شخص ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ غریب وہی شخص ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ جائیداد نہ ہو، وہ شخص غریب ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ان المفلس من امتی من یاتی بصلاۃ و صیام و زکاۃ وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤت ھذا من حسناتہ وحسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقدم علیہ۔ لمبی روایت کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر غریب وہ شخص ہے کہ جو نمازوں کی مواظبت پابندی بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرتے ہوئے ناحق کسی کو سب و شتم سے نواز دیتا ہے، ناحق کسی کو گالی گلوچ دے دیتا ہے، ناحق کسی کے اوپر تہمت تراشی کر دیتا ہے، ناحق کسی کا مال کھا لیتا ہے، ناحق کسی کا مرڈر اور قتل کر ڈالتا ہے، ناحق کسی کو تماچا رسید کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب وہ شخص ہے کہ نماز روزہ کرنے کے باوجود وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے سر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہنچا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری نماز نہ کام آئی، نہ ہمارے روزے کام آئے، نہ ہمارے صدقات و خیرات کام آئے اگر زبان کی حفاظت نہ کی۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ
کے تعلق سے ایک واقعہ بھی مذکور ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس چند شاگرد آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ آپ کو بعض شاگرد برا بھلا کہہ رہے ہیں، سب و شتم سے نواز رہے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو بٹھایا، بیٹھانے کے بعد پھر ان کے پاس ایک ٹوکری بھر ہدیے کی شکل میں کھجور آیا، اور کھجور کے آنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں کے پاس بھیج دیا جنہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کو برا بھلا کہا تھا۔ ان شاگردوں نے کہا کہ آپ نے ہم کو نہ دے کر کے بلکہ ان شاگردوں کے پاس بھیج دیا کہ جنہوں نے آپ کو برا بھلا کہا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اتدرون من المفلس والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے مجھ کو برا بھلا کہا ہے، ناحق انہوں نے گالیاں دی ہیں، گویا کہ انہوں نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں، لہذا میں ان کے پاس گفٹ اور تحفہ بھیجوں گا۔ آپ لوگوں نے تو آ کر کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر ہوں گی تو وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں گی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک عورت جو بہت زیادہ نماز روزے کی پابندی کرتی تھی، لیکن زبان کے ذریعے سے لوگوں کو اور بالخصوص پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ حدیث نبوی کے اندر ہے کہ وَيَا تُوزِي بِلِسَانِهَا جا رہا، کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، ہیا فی النار، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ یعنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے نہ نماز کام آیا، نہ روزہ کام آیا، نہ صدقات و خیرات، اور اس کی ناطے سے اس کو جہنم جانا پڑا۔ ایک دوسری عورت اسی کے مد مقابل جو زیادہ نماز روزے کی پابندی نہیں کرتی تھی، لیکن قرآن کریم کے حکم کے مطابق وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے تحت بہت ہی نرم لب و لہجے میں اچھی باتیں ہمیشہ کیا کرتی تھی، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ وَيَا لَا تُوزِي بِلِسَانِهَا جا رہا، کہ اپنی زبان کے ذریعے سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیا فی الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یقیناً کامل مسلمان کون شخص ہے۔ ہم میں سے اس محفل کے اندر ہر انسان اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ ہم کامل مسلمان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر بیان کیا اور کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان کے ذریعے سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اگر محفوظ ہوں تو وہ سب سے کامل مسلمان مانا جائے گا۔ اور کامل مہاجر وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے منع کردہ، اللہ کے ممنوعات، اللہ کی منہیات اور معصیات سے ہر طریقے سے اپنے آپ کو بچا لے اور تمام چیزوں کو ترک کر دے، وہ سب سے کامل مہاجر شخص ہوگا۔
علامہ یہ شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے مرآت المفاتیح کے اندر اس حدیث کی شرح کے اندر فرمایا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی کے اندر لسان اور ید، ہاتھ اور زبان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے عموماً تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من لسانہ و یدہ کے بجائے من یدہ و لسانہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مقدم کیا۔ کیوں مقدم کیا؟ آپ سے تشریح کرتے ہوئے بتلایا، اس لیے مقدم کیا کہ زبان سے تکلیف پہنچانا زیادہ آسان ہے، لأنہ اسہل الاذی، کہ زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا یہ زیادہ سہل، زیادہ آسان ہے۔ جب تک آپ لاٹھی ڈنڈا تلاش کرنے جائیں گے تب تک زبان کے ذریعے سے معلوم نہیں کتنی تکلیف پہنچا دیں گے، اس لیے یہ زبان کا تذکرہ کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی کہ زبان کی تکلیف یہ زیادہ مؤثر اور زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتی ہے، یہاں تک کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مشرکوں کی حج اور برائی بیان کیا کرتے تھے اور ہر طریقے سے آپ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ وہاں اس سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زبان سے تکلیف پہنچانا یہ ارشق النبل، یعنی تیر سے زیادہ زخم کر دینے والی چیز ہے، یعنی جتنی تکلیف آپ کو تیر کے ذریعے سے پہنچے گی اس سے زیادہ تکلیف آپ کو زبان کے ذریعے سے پہنچے گی۔ جیسا کہ ہم اور آپ اپنی زبان کے اندر کہتے بھی ہیں کہ برادر محترم اگر آپ مجھ کو ایک تماچا مار دیے ہوتے تو میں فراموش ہو جاتا، میں بھول جاتا، لیکن آپ نے مجھے اپنی زبان سے ایسی بات کی ہے کہ جو تا حیات پوری زندگی میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ اسی کو عربی شاعر نے کہا ہے کہ جراحات السنان لہت تیام، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے زخم مندمل ہو سکتے ہیں، نیزوں کے زخم پورے ہو سکتے ہیں، لیکن زبان کے زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ لمبی روایت ہے، لیکن ان میں سے بعض چیزوں کو میں بیان کروں گا کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو جنت کے اندر داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد سألت عظیما وإنه لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، آپ نے تو ایک بہت عظیم بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن یہ سوال آسان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، 5 وقتہ نمازوں کی مواظبت کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت کی صورت میں بیت اللہ کا حج کرو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عملوں کو بتلایا۔
آگے اور بھی عملوں کو بتلایا، صدقات و خیرات کے تعلق سے بھی اور جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تمام امور خیریہ، ان تمام اعمال صالحہ کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے، یہ میں نہ بتلا دوں؟ آج صحابہ رسول نے کہا کہ آپ ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار اور انحصار بتلاتے ہوئے اشارہ کیا، زبان کی طرف اشارہ کیا، وہ اشارہ الی لسانک، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، انا لا مؤاخذون بما نتکلم بہ، کیا ہم آپس میں جو کلام کرتے ہیں، آپس میں کیا ہم گفتگو کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں مؤاخذہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ، آپ کو تمہاری ماں گم پائے، هل يكب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، لوگ اپنے چہروں کے بل، اپنے نتنوں کے بل جہنم کے اندر جائیں گے، اپنی زبان کی کارستانیوں کی وجہ سے، اپنے زبان کی کردار کی وجہ سے، اپنی زبان کی سیاہ عملوں کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام عملوں کا دار و مدار زبان کی حفاظت پر ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے کہا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے اور کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے جواب دیا تھا، ان ھذا اوردنی شر الموارد، بے شک یہ زبان ہے کہ جس نے مجھے برے گھاٹوں تک، بری جگہوں تک پہنچا دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ چیز منقول ہے کہ وہ جب صبح کرتے تو صبح کرنے کے بعد کہتے، یا لسان کل خیرن تغنم واسکت عن شر تسلم، اے زبان تو بھلی بات کہنا، فائدہ حاصل کر لوگی، اے زبان بری باتوں سے خاموش رہنا اور ہر طریقے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو صبح کرنے کے بعد انسان کے، ابن آدم کے تمام اعضاء زبان سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اے زبان خیال رکھنا، میرے بارے میں ڈرنا، اے زبان اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارے جسم کے تمام اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہمارے جسم کے تمام اعضاء سیدھے رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اسی وقت درست رہ سکتا ہے جب اس کی زبان درست رہے گی، اگر زبان نہیں درست ہے تو اس کا ایمان نہیں درست ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، کسی بھی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے، اور کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ
کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں، ہم امور خیریہ کو انجام دیں، اعمال صالحہ کی طرف چند قدم آگے بڑھائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ بہت سارے حضرات زبان کی حفاظت نہ کرتے ہوئے لعن طعن کے کلمات بھی ہر طریقے سے کر ڈالتے ہیں، جیسا کہ وہ مشہور معروف روایت کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر فرمایا تھا کہ ہماری مائیں اور بہنیں جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گے۔ خاتون نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بتلائی۔ ایک وجہ تو یہ بتلائی کہ ہماری مائیں اور بہنیں لعن طعن و تشنیع کی باتیں زیادہ کیا کرتی ہیں۔ اپنے معاشرہ کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اگر کسی گھر سے دوسرے کے گھر سے اگر لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے تو مرد حضرات تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن بناتِ حوا جلدی وہ خاموش ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں، لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں۔ کہا اس ناطے سے وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تاخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن ان كان لذلك اهلا والا رجعت الى قائلها۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب لعن طعن کرتا ہے تو یہ لعن طعن کے الفاظ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف آتے ہیں، زمین کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں اور بائیں بھاگتے ہیں۔ جب کہیں بھی کوئی بھی جگہ اور کہیں بھی کوئی جواز اور مجاز اور راستہ نہیں پاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ لعن طعن کے کلمات جس شخص کے لیے کیے گئے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر وہ اس کی اہلیت ہے، اس کا اہل ہے، اور اگر اس کا اہل نہیں ہے تو جس شخص نے لعن طعن کیا ہے وہ لعن طعن کے کلمات اسی قائل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ لعن طعن کرنے والا اگر مرد ہے تو اس کا بھی انجام برا اور ہماری ماں اور بہنوں کا بھی انجام برا۔ تو ایک وجہ یہ بتلائی۔ دوسری وجہ یہ بتلائی کہ وہ شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اگر آپ زندگی بھر اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اگر زندگی میں کبھی کوئی ناروا سلوک انجام دے دیا تو ہماری مائیں اور بہنیں کہتی ہیں کہ اس گھر کے اندر جب سے قدم رکھا ما رأیت منک خیرا قط، آپ سے کبھی بھی میں نے بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر جائیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ اسی لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نجات کے بارے میں پوچھا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر نے نجات کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتلائی تھی، اور ان 3 چیزوں پر اگر ہمارا اور آپ کا سب کا عمل ہو جائے تو یقین جانیے دنیا کے سارے مسلمان نجات پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کف علیک لسانک، اپنے اوپر اپنے زبان کو لگام لگا لو۔ جب بھی کوئی بھی کلام کرنا ہو، کوئی بھی گفتگو کرنی ہو تو بولنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے غور و فکر کرو،
تدبر سے کام لو، فہم و فراست سے کام لو، آیا یہ بات بری ہے یا کس طریقے سے ہمیں کہنا چاہیے، یہ چیز بتلائی گئی۔ دوسری چیز بتلائی کہ وَلْيَسْعُكَ عَلَىٰ بَيْتِكَ، آپ کا گھر آپ کے لیے کشادہ ہو۔ آج یقین جانیے آپ لوگوں کو بات چکا ہے کہ اگر وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، بعض نمازیوں کو بھی میں نے اپنی نظروں سے بھی دیکھا، اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، منجن کیا اور منجن کرنے کے بعد ہوٹل پر پہنچ جاتے ہیں، وہیں چائے نوشی بھی کریں گے، وہیں گپ شپ بھی کریں گے۔ آپ کے لیے آپ کا گھر کافی ہے۔ آپ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ اتنے پیسے میں چائے کا سامان خرید لائیں، آپ کے بچے بھی پئیں گے، آپ کے گھر کی عورتیں بھی پئیں گی، آپ بھی خوش اور وہ بھی خوش۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا گھر ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ حضرت مسلمان، حضرت انسان یقیناً اتنا بھولا ہوا ہے کہ شام کا وقت جب ہوتا ہے تو پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کا بالخصوص مسلمان جب شام کا کھانا کھا لیتا ہے، عشائیہ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد گھر والوں سے کہتا ہے کہ ذرا ہوٹل تک ٹہل آؤں، چہل قدمی کر آؤں۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا گھر ہمارے لیے کشادہ ہو، یہ نجات کا دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرا اصول بتلایا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، انسان ہونے کے ناطے سے ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں پر روئیں اور اللہ کے حضور توبہ و انابت کریں، تضرع اور گریہ زاری کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یہ نجات کے 3 اصول ہیں۔ اگر نجات کے ان 3 اصولوں پر عمل کیا جائے تو یقین جانیے دنیا کا ہر مسلمان کے لیے نجات کافی ہے اور ہر مسلمان نجات پا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یقیناً ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ہمارے معاشرہ کے اندر بہت سارے ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں جو مزاحیہ قسم کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 اشخاص کھڑے ہیں اور وہ آ کر کے پہنچے اور کوئی بھی جملہ مزاحیہ طور پر کہہ دیا، سارے کے سارے لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے لعنت بھیجی ہے، تباہی اور بربادی کی بد دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی و بربادی ہے کہ جو کسی قوم سے بات کرے اور کسی قوم کے اندر جا کر کے گفتگو کرے تاکہ اپنی بات کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسا دے، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی و بربادی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ اگر زبان کی حفاظت کی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اونچے مراتب سے نوازے گا، جیسا کہ وہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفع اللہ بہا درجات وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، کہ بے شک انسان اللہ کی رضامندی اور رب کی خوشنودی کے خاطر کوئی کلام کرتا ہے اور کلام کرنے کے بعد اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات اور مراتب کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک انسان اللہ کی ناراضگی اور اس کی خفگی کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے اور اپنی بول ہی کی وجہ سے وہ انسان جہنم پہنچ جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر و خطایا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی اکثر غلطیاں، زیادہ تر خطائیں ان کی زبان سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ترمذی کی روایت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ من سمت نجا، جو شخص جتنا ہی زیادہ خاموش رہا، جس نے کم بولنے کی عادت ڈال لی اور کم گفتگو کرتا ہے، یقیناً وہ شخص نجات پا گیا۔ اور سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں اور زیادہ خطائیں کرتا ہے، جو کم گو ہوتا ہے، کم گفتگو کرتا ہے، اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث نبوی پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں کہ من سمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے اور ضرورت کے وقت کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔